جب امت کا جوان خاموش ہو جائے تو باطل بولنے لگتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے اور قبضہ کرنے لگتا ہے۔ جوان اگر سیاست سے دور ہو جائے تو فیصلہ اس کے بارے میں ہوگا، لیکن اس کے خلاف اور اس کے بغیر۔ اور جب یہ فیصلہ بھگتنے لگے تو یہ بھول جاتا ہے کہ فیصلہ کس نے کیا، کس لیے کیا اور کیسے کیا، بس یہ فیصلہ بھگتتا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے صرف سجدے اور تسبیح کو نہیں بلکہ ظلم کو روکنے اور حق کے نظام کو بپا کرنے کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ لیکن یہ نظام تب قائم ہوگا کہ آج کا جوان مسجدوں کے ساتھ ساتھ قوم کے مستقبل کے فکری صفوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ لوگ پیچھے رہ گئے تو یہ میدان خالی نہیں رہے گا، اس کو وہ لوگ بھر دیں گے جسے نہ تمہارے دین سے، نہ تمہارے مستقبل سے اور نہ تم سے کوئی سروکار ہوگا۔ تب دین صرف ایک روحانی تجربہ بن کر رہ جائے گا اور دنیا تمہارے دشمنوں کے ہاتھوں میں ہوگی اور وہ تمہارے خلاف استعمال ہوتا رہے گا۔ اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ باطل تب غالب آتا ہے جب اہل حق خاموش رہنا شروع کر دیں۔ تو اے جوان، کب تک تم نے خاموش رہنے کا ارادہ کیا ہے؟ کب تک اجتماعی اور سیاسی امور سے دور رہنے کا ارادہ کیا ہے؟ جس جوان کی سوچ اپنی ذات تک محدود رہے وہ جوان تاریخ نہیں بناتے، بلکہ تاریخ بنانے والے جوان اور انقلاب لانے والے جوان وہ ہیں جن کی سوچ امت تک پھیلتی ہے۔ لہٰذا سوچو، اٹھو اور میدان میں آؤ۔ سیاست اور اجتماعیات سے دوری قومی خودکشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔